تو پلیز اس کی آپ بحیثیت آفیشیل ترجمان پی ٹی آئی تصدیق یا تردید کیجیے گا کہ رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نے اس لیے سنا بھی دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گیا کہ جی اصل طاقت کہیں اور ہے، اور فارچونیٹلی وہاں بات چیت کا آغاز بھی ہو گیا ہمارا. سو کیا پاکستان تحریک انصاف فارچونیٹلی خوش قسمتی سے اس وقت فوج سے ہی بات کر رہی ہے؟ میں بصد احترام میرے بزرگ ہیں اور مجھ سے پہلے ذمہ داری سنبھالتے رہے ہیں. میں ان کی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ بحیثیت سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف جو میرے پاس انفارمیشن آتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ انفارمیشن آتی سب سے پہلے میرے پاس ہے، اس کے مطابق بالکل ہماری کسی بھی حوالے سے بیک ڈور کوئی گفتگو نہیں ہو رہی اس وقت. ہماری جو اصل طاقت جس کو وہ ریفر کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، کسی انفارمیشن کے مطابق اگر ہمارے باقی دوست بھی آج سے 5-7 دن پہلے کا عمران خان صاحب کا بیان سن لیتے تو انہیں شاید یہ اندازہ ہو جاتا کہ خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات یہی تھے جو ہو رہے تھے، یعنی کہ جو کمیٹی کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. اس پہ خان صاحب نے یہ ضرور کہا، اگر آپ کو آپ کے آبویسلی آپ کے رپورٹرز نے بھی آپ کو بتایا ہوگا، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے مگر پاکستان کے ایجنڈا پہ، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، ڈیل کے حوالے سے نہیں. بٹ وہ انہوں نے ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک اظہار کیا کہ وہ پاسبلٹی کا اظہار کیا بہیدن سے کہ ہو رہی ہے. کیونکہ ہم بیٹھے ہیں باہر تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا. میں آن اے لائٹر سائڈ اگر رؤوف صاحب نے کہا ہے کہ خوش قسمتی سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے فوج سے، تو میں یہ کہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی بدقسمتی سے کوئی شروع نہیں ہوئی. آن اے لائٹر سائڈ آئی وانٹ سے تسی کی چاہتے ہو کہ ورکر جڑا نے اپنی تلواراں نال میری گردن لا دین، تو اس طرح نہ کرو تسی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اسی لیے میں نے 2 مرتبہ وضاحت کی آن اے لائٹر سائڈ، اور یہ بیان میں آپ سے منسوب ہرگز نہیں کرا. آپ نے نہیں کہا یہ آن اے لائٹر سائڈ. تسی پھر نہیں، پھر وہ آپ معصومانہ گفتگو کرتے ہیں نا، وہ دوسروں کے لیے قاتل ہو جاتے ہیں. سمجھا کریں. نہیں میں آپ کا محسن ہوں، بالکل نہیں چاہتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو سر اچھا اب نہیں سر اب یہ بتائیے کہ اب آج اسپیکر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کمیٹیز 31 تک انٹیکٹ ہیں، اگر چاہیں تو رابطہ کر لیں. اس پر آپ کا جواب کیا ہے کہ نہیں بھائی جان ہماری طرف سے نہ ہی ہے، آپ بے شک ابھی تحلیل کر دیں اگلے منٹ میں، کوئی نہیں چاہیے ہمیں 31 تک انٹیکٹ کمیٹیز. ساری طرفوں نہ ہی سمجھو، دروازے کھلے رکھو یا بند کرو، ساری طرفوں نہ ہی ہے. دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف 1 منٹ میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دوں. ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان کی سزا کے باوجود ہم نے مذاکرات سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا. خان نے کہا وہ نتھی نہیں ہے، ڈیل نہیں تھی، سو کیری آن. انہوں نے کہا آپ لکھ کے دیں، نہیں تو ہم ملنے نہیں دیں گے. خان نے کہا ملنے دیں یا نہ ملنے دیں، آپ ان کو لکھ کے دیں. ہم نے وہ لکھ کے بھی دے دیا. جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنا، اناؤنسمنٹ کرنی تھی، نوٹیفیکیشن کرنا تھا. ٹی او آرز کے لیے ہم چوتھی نشست میں بیٹھ جاتے، وہ نہیں ہو سکا. پھر حامد رضا جو ترجمان ہے اس کمیٹی کے، ایس آئی سی کے چیئرمین، ان کے مدرسے پہ دعویٰ، جس پہ آج انہوں نے اس کو ڈرائی بھی کیا ہے بڑی ہی بے شرمی سے. مگر بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس سے ان کی نان سیریسنس کا، ان کی ہپوکریسی کا اندازہ ہو گیا. ان وسیم بھائی فری فلوٹنگ سچویشن نہیں ہوتی. یو کانٹ کیپ اس انگیجڈ فار ایور اینڈ کیپ ڈوئنگ اٹ. اگر وہ حامد صاحب کے گھر پہ گرفتاری کے لیے گئے تھے تو وہ گرفتار تو نہیں ہے نا، وہ آج کی تاریخ میں تو نہیں ہوئے نا گرفتار. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتاری کے لیے گئے ہی نہیں تھے، ورنہ گرفتار ہو جاتے. سر آپ کو نہیں سر، گرفتاری تو وہ میری بھی چاہتے تھے، کئیوں کی اور چاہتے تھے، گرفتار تو ہم بھی نہیں ہیں. تو پھر اس کا یہ مطلب لیکن یہاں تو بالکل موقع پہ پہنچ گئے تھے اندر اور پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اگر چاہتے تو کر رہے تھے گرفتار. سر میری گل تو سن لو سر. اگر آپ اس جگہ پہ گئے ہو، میں گیا ہوں وہاں پہ، میں 3-4 دفعہ گیا ہوں. بالکل بازار ہے، بازار میں کہ 3 دیواریں لگتی ہیں، پرانے گھر ہیں، 100 years old ویسینٹی ہے، چھتوں کے ساتھ چھتیں لگی ہوئی ہیں. آپ کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں وہ چھت سے دوسرے گھر اور تیسرے گھر اور چوتھے گھر 18ویں گھر سے نکلے اور کسی گلی سے نکل کے وہاں سے پہنچے. ہمارے ساتھ وہ رابطے میں تھے. ان کی کوئی ایسی مہربانی نہیں تھی. اور اتنے مہربان حکومت کب سے ہونے لگ گئی؟ پہلے بھی ورنہ گرفتاری کی تیاری پوری تھی آپ کہہ رہے ہیں. اچھا بالکل سر، کتنی دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مہربانی کی وجہ سے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اپوزیشن کو سیکیورٹی دیں گے؟ کیونکہ وہ مطلب جو پارٹی جو ہے اس کا جو اسپیکر ہے جس پارٹی کا، جو کسٹوڈین ہاؤس کا، اس کے ہوتے ہوئے ایم این اے نقاب پوش پارلیمنٹ میں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ اس کی سیکیورٹی نہیں کر سکتا. اس نے وہاں پہ فیصلہ باد کہہ دیا کہ تم ان کی سیکیورٹی کرو، اس حکومت نے.
آپ کو پتا ہے کہ جب وہ سارے اغوا ہوئے تھے پارلیمنٹرین وسیم بھائی، اس میں ایک کمیٹی بنی تھی، کبھی اس کمیٹی میں سے خورشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. کل رات کو ہمارا ایک اور ایم این اے اٹھا لیا گیا، میاں غوث NA-170 سے، بہاولپور سے، لاہور کے تھے، لاہور ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا. کوئی پتہ نہیں ابھی تک کہیں پیش نہیں کیا. وہ چھڑ دیو تسی، یہ جنگل کا قانون ہے، یہ کالا قانون ہے. یہ کہانیاں کرتے ہیں کہ جی وہ ہم اگر جاتے تو ہم کر لیتے. یہ اتنی چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں، اتنے تسی سیانے ہوندے تو پھر تے گل ہی کوئی نہیں سی. اچھا سر، اب دیکھیے اس سب کے باوجود، یا آپ غوث صاحب والا بات بالکل فیکٹ ہے، تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، اس سب کے باوجود یو اگریڈ کہ چلو ہم بات کریں گے نا. تو جب یہاں تک بات آئی گئی تھی تو بہتر نہ ہوتا کہ جس چیز پر آپ نے لکھ کر اگری کیا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز، جو کہ 27 تاریخ کو یعنی گزشتہ کل ختم ہو رہے تھے، کر لیتے انتظار. وہ 8 ورکنگ ڈے میں اناؤنس کرتے ہیں مذاکرہ ختم. اب ان کے پاس کہنے کو ایک بات آ گئی کہ بھائی جان لکھ کر مانا 7 دن، اور اس سے پہلے اناؤنس کر دیا کہ نہیں کرتے جاؤ. سر یہ بھی بہت بڑے انگریزی دان ہیں، اور ہمارے والے بھی بہت بڑے انگریزی دان ہوں گے. بات یہ 7 دن کا مطلب 7 دن ہوتا ہے. واٹ ورکنگ ڈے اور نان ورکنگ ڈے، پالیٹیشین کی کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی. سیٹرڈے سنڈے پرٹیکولر کیس اگر آپ کے ذہن میں عرفان صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس ہو تو انہوں نے اس کو الیبوریٹ کیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا 7 دن، ہم نے کہا کہ نہیں 7 دن نہیں ہو پائے گا، 7 ورکنگ ڈیز. پھر مذاکرہ، پھر اس میں اعلامیہ میں لکھا تھا ورکنگ ڈے، تو بڑا کلیریفائی کیا تھا، الیبوریٹ کیا تھا. نہیں سر، ہمارے لیے 7 دن وہی تھے جو 7 دن تھے بس. اور دوسری بات ہے، جب آپ نے وہاں چھاپا مار دیا اس کے بعد ویسے ہی آپ کی سنجیدگی کا ہمیں اندازہ ہوگا. دوسرا سانو بھی پتہ لگ گیا سی، میں تو دسنا اصل رولا کی سی، سانو بھی پتہ لگ گیا سی میں جوڈیشل کمیشن تے بنا نہیں رہے. یہ کون سے کو بہت بڑے جیمز بانڈ ہے، ان کی باتیں بھی تو ہم تک پہنچتی ہے نا. یہ کون سا کوئی جوڈیشل کمیشن، ان کو تو موت پڑی ہوئی تھی کہ جو ہم نے لکھ کے دے دی تحریری، جو یہ بڑا شوق پورا کرنا چاہ رہے تھے، جب ہم نے لکھ کے دیا وی آر دی ٹاپ لائرز ان پاکستان، کی آنکھیں باہر آ گئی. اب اس کو یہ چارج شیٹ کہہ کہ مطلب ہے کہ آنکھیں ملتے ملتے پریس کانفرنس کرتے رہے. دے جسٹ وانٹڈ کہ ایک میٹنگ ہوئے تے اسی پوائنٹ بائی پوائنٹ نویاں کہانیاں نہ سنائیے، اور اس کے بعد اسی کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. بھائی اگر یہی کچھ کرنا تھا نا، اتنا ہی شوق تھا، تو پھر اس کے مدرسے پہ آپ کو بندے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر خان تک ایکسس دے دیتے تو شاید ہم آپ کی باتوں میں آ جاتے.